پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی عورتوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو پردہ اوڑھا اور کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری آواز سن کر یہ عورتیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، جبکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، حاتب ابن بلتہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو غلام لائے گئے۔ ان غلاموں نے کسی کی اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو غلاموں سے پوچھ گچھ کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ ان غلاموں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اونٹنی کی قیمت 400 درہم ہے۔ غلاموں کے مالک سے فرمایا اونٹنی کی ڈبل قیمت 800 روپے اونٹنی کے مالک کو ادا کر دو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آج کے بعد ان غلاموں نے پھر بھوک کی وجہ سے چوری کی تو پھر چوری کی سزا ان دو غلاموں کے مالک پر جاری کروں گا۔ شریعت کی حدود جو جاری کی جاتی ہیں وہ اس لیے جاری کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے باز آ جائیں، ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی حد میں شبہ آ جاتا ہے تو شبہ کی وجہ سے ہی حد ساکت ہو جاتی۔ یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دو غلاموں نے بھوک کی وجہ سے اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے، تو یہاں پر چوری کی حد میں شبہ پیدا ہو گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کی حد کو ساکت کر دیا اور غلاموں کے مالک کو تنبیہ فرمائی کہ خیال کرنا کہ آج کے بعد یہ غلام بھوکے نہ رہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی عورتوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو پردہ اوڑھا اور کھڑی ہو گئی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری آواز سن کر یہ عورتیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، جب کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، رواہ البخاری و مسلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس گلی میں آپ چلتے ہیں شیطان اس گلی میں نہیں چلتا۔ اگر شیطان ایک گلی سے آ رہا ہو اور اس گلی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو جائیں تو شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ جس راستے پر فاروق اعظم چلتے ہیں اس راستے پر شیطان نہیں چلتا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دخلت الجنہ، میں معراج والی رات جنت میں داخل ہوا، وسمعت خشفۃ فقلت من ھذا، میں نے کسی کے چلنے کی آواز جنت میں سنی، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں پہنچ چکا؟ فقال ھذا بلال، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ بلال مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جس محل کے صحن میں ایک خوبصورت لڑکی کو حور کو دیکھا، فقلت لمن ھذا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ حور کس کی ہے، یہ حور کس کی قسمت میں لکھی گئی ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، مجھے بتایا گیا کہ یہ حور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی ہے۔ فاردت ان ادخلہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس محل کے اندر داخل ہوں۔ فانظر الیہ فذکرت غیرتک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں محل میں داخل ہونے لگا تو مجھے فاروق اعظم کی غیرت یاد آ گئی۔ فقال عمر، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، علیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ رواہ البخاری و مسلم۔ کہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟ نماز کہاں پڑھو گے، عبادت کہاں کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جگہ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو لہرایا اور کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے آنے کے بعد بھی چھپ کر عبادت کی جائے تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب مل کر بیت اللہ میں جاتے ہیں،
مسجد حرام میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لہراتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہی کے ساتھ ہی مسلمان آ رہے ہیں، تمام کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، ثم اوتیت بقدح لبن، پھر میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت حتی انی لا اری الری یخرج فی اظفاری، میں نے وہ دودھ پیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے، دودھ جاری ہو گیا۔ ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علوم عطا فرمائے ہیں، اتنا علوم عطا فرمائے ہیں کہ میرے جسم کے ایک ایک جز سے، ایک ایک عضو سے وہ علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور میں نے وہ علوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے علوم حاصل کیے ہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی قلیب علیہا دلو فنزعت منها ما شاء اللہ، ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا اے دلوا عظیما فاخذها ابن الخطاب فلم ار عبقریا من الناس ینزع نزع عمر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں، میں نے اس کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچا، اتنا پانی کھینچا جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک ڈول یا دو ڈول اس کنویں سے کھینچے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈول لیا اور کنویں سے اتنے ڈول کھینچے اور اتنی طاقت سے کھینچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی طاقت سے ڈول کھینچنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی طاقتور میں نے کبھی کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک معیار ہوگا اور ایک نمونہ ہوگا قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اور آج بھی بڑی بڑی حکومتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا مطالعہ کرتی ہیں، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، رواہ الترمذی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا مسلمانوں کے لیے، ورنہ مسلمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چھپ کر ایک خفیہ جگہ پر رہتے تھے اور وہیں پر نماز پڑھتے، وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، تلوار نیام سے نکال لی اور سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ صحیح نیت سے نہیں آ رہا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو۔ آج جو عمر نظر آ رہا ہے وہ عمر نہیں جو پہلے تھا، آج عمر تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی رفعت کے لیے، دین اسلام کی طاقت کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دو میں سے کسی کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے بارے میں میری دعا کو قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اور کتنی دیر کرو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھایا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ صحابہ اکرام تتر بتر ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے نہ پسند کیا انہوں نے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز کہاں پڑھو گے، عبادت کہاں کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی جگہ پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو لہرایا اور کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ،
میرے آنے کے بعد بھی چھپ کر عبادت کی جائے تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب مل کر بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لہراتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہی کے ساتھ ہی مسلمان آ رہے ہیں، تمام کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ تمام کافروں کو خوف زدہ کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد حرام میں پہنچے۔ جا کر مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کی اور بیت اللہ شریف کے سامنے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہی بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس مسلمان نے جا کر بتایا، یا امیر المومنین، ایک وزیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہی جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، بلاؤ اس کو۔ اس وزیر نے خود بیان کیا۔ وزیر نے کہا، جب میں عمر کے سامنے پہنچا، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑی ملکوں اور سلطنتوں کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑی فوج ہوتی تھی، وہ ذرا مشیر اکٹھے ہوتے تھے، بڑا اسلحہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں گھر میں ایک بڑھیا رہتی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ روزانہ اس کی جا کر خدمت کی جائے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کے گھر میں پہنچے کہ اس کے گھر کی صفائی کریں اور تازہ پانی بھر کر رکھیں تاکہ وہ بڑھیا اس تازہ پانی سے استفادہ کر سکے۔ صبح کو آئے، آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ صفائی بھی ہو چکی اور پانی بھی بھرا جا چکا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خالی واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے تو دیکھا گھر کا سارا کام ہو چکا۔ تو تیسرے دن چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس بوڑھیا عورت کی خدمت روزانہ کون کر کے جاتا ہے۔ تو جلدی سے آئے، آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی مکمل صفائی کی، پانی تازہ بھر کر رکھا، جس کام کی ضرورت تھی وہ سارے کام کر دیے، پھر گھر سے چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی لگتا تھا کہ ایسی کوئی ہستی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ایسا ہی شخص ہے کہ جو مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ کام اسی شخص کا ہو سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن کیکر کے درخت کے نیچے بغیر دربان کے، بغیر محافظ کے سو رہے، بغیر محافظ کے آرام کر رہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا اپنی سلطنت میں، اور سارے لوگ عدل و انصاف کی برکت سے اتنا خوش تھے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ساری عوام اتنی خوش تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جو رعب اور دبدبہ محافظ اور فوج اور اسلحہ کے ہونے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ غیر مسلم ملک کا وزیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے آیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ عمر کیسی شخصیت ہے کہ جس کا نام سن کر بھی کفریہ طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں۔ وزیر مدینہ منورہ میں پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کا امیر المومنین، آپ کا بادشاہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ملے گا؟ مسلمانوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے یہیں سے گزرے ہیں۔ حیران ہو گیا وزیر، سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے ملک میں جب کوئی بادشاہ ایک سڑک سے گزرتا ہے، ایک جگہ سے گزرتا ہے، گلی سے گزرتا ہے، اس سڑک کی اور گلی کی ایسی صفائی کی جاتی ہے، اس سڑک اور گلی پر اتنے پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اور اتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ کئی کئی دنوں تک پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ یہ عجیب بادشاہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے گزر گیا اور صفائی سے پتہ ہی نہیں چلتا، خوشبوؤں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سے اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور بادشاہ گزر گیا۔ آگے چلا، پھر کسی سے پوچھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہاں ملیں گے؟ ایک مسلمان سے کہا مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے چلو، اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اس مسلمان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ملیں گے۔ ان کا غالب گمان تھا کہ شاید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ملیں گے۔ جب وہ مسلمان اس کافر وزیر کو اپنے ساتھ لے گیا، مسجد نبوی میں پہنچے، اس وزیر نے کیا دیکھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عجیب حالت دیکھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر والے جسم پر کپڑا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی کچی زمین پر، کچے فرش پر کوئی کپڑا بچھائے بغیر، قالین بچھائے بغیر، بستر بچھائے بغیر، سر کے نیچے پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے۔ اس مسلمان نے جا کر بتایا یا امیر المومنین، ایک وزیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہی جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ اس وزیر نے خود بیان کیا، وزیر نے کہا جب میں عمر کے سامنے پہنچا، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑی ملکوں اور سلطنتوں کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑی فوج ہوتی تھی، وہ ذرا مشیر اکٹھے ہوتے تھے، بڑا اسلحہ ہوتا تھا، لیکن اتنا رعب اور دبدبہ اسلحہ ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، وہ ذرا اور مشیرین ہونے کے باوجود نہیں دیکھا، نہیں محسوس ہوا جتنی رعب اور دبدبہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اکیلے ہونے کے وقت میں دیکھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہیں، جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اسی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے، کوئی تیاری نہیں، کوئی نئے کپڑے نہیں پہنے، غسل نہیں کیا،
کہ بہت بڑی سلطنت کا وزیر ملاقات کے لیے آیا ہے، اچھی سے تیاری کر لے، کوئی تیاری نہیں کی، اسی جگہ پر کچی زمین پر کچے فرش پر اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بلا کر لے آؤ، آنے دو وزیر کو۔ تو وزیر نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جو رعب اور دبدبا دیکھا ہے، اگرچہ اکیلے تھے، فوج نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، کوئی وزراء نہیں تھے ساتھ، اکیلے بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا رعب اور دبدبا دیکھا کہ جو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقوی کا ایک لباس پہنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سامنے آنے والوں پر رعب اور دبدبا چھا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور حکومت میں صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے جا رہے، کہ اچانک کسی وجہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو پیچھے آنے والے مسلمان اچانک دیکھنے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب اور دبدبا کی وجہ سے۔ اتنی رعب اور دبدبا ہونے کے باوجود اگر کسی عام سے صحابی کو بھی، عام سے مسلمان کو بھی دین اسلام کے احکامات میں کوئی خلاف ورزی نظر آتی تھی تو وہ بلا جھجھک کھڑے ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتا تھا، سوال کر بیٹھتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دین اسلام کے احکامات میں خلاف ورزی دیکھتے پھر خاموش نہیں ہو سکتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب اور دبدبا سے نہیں ڈرتے تھے، بلا جھجھک سوال کر لیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدقہ کے اونٹ کو باندھا اور دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، راستے میں ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا یا امیر المومنین اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں، اتنی جلدی سے کہاں جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے، اس اونٹ کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ، ساتھ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ کہاں جا رہا ہے؟ صدقے کا اونٹ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ اپنے عوام میں سے کسی کو بھی حکم کرتے تو وہ جا کر ضرور صدقہ کا اونٹ تلاش کر کے لاتا، کسی اور وزیر کو کہتے، کسی اور صحابی کو کہتے، کسی اور عام مسلمان کو کہتے، نوکر چاکر بھی تھے، کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کر صدقے کا اونٹ تلاش کر کے لاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دوڑ لگا دی، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ صدقے کا اونٹ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے عوام سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے عوام کے ایک ایک امر، ایک ایک معاملے کو خود سدھارتے تھے۔ فاروق اعظم تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر عرض کرو، درخواست کرو، یوں نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں اب امیر المومنین نہیں رہا، اسی لیے جا کر کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کی جگہ چاہتا ہوں، دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میری قبر یہیں پر بنائی جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب جانا
یہی درخواست پیش کرنا، اگر اجازت مل جائے گی تو میری قبر یہیں بنے گی، اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں میری قبر بنانا۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درخواست لے کر پہنچے۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، تو میں اپنے اوپر عمر کو ہی ترجیح دوں گی۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہ میرا جنازہ لے کر جانا، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے لے کر چلنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر جا کر رکھ دینا، دروازے پر جا کر رکھ دینا اور درخواست کرنا یا ام المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے کے دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیں، اجازت مل جائے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اگر دروازہ نہ کھولیں تو عام قبرستان میں جا کر دفن کر دینا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر لایا گیا اور درخواست کی گئی، بتایا گیا، امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا اور دفن ہونے کی جگہ دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرا یہ سر اٹھا کر نیچے زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد محترم کا سر مبارک اٹھایا اور پنڈلی پر رکھ دیا۔ فرمایا بیٹے میں نے تجھے نہیں کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم کا سر مبارک زمین پر رکھ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں رخسار زمین پر بار بار رگڑنے لگے اور کہنے لگے یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تجھے تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور اپنے دونوں رخسار زمین پر رگڑ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر رجل فرق بین الحق والباطل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسا مرد ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔